ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو ترکوں کی تاریخ کے بارے میں بتایا تھا کہ ترک کس طرح سے ایشیائی کوچک سے مختلف حصوں میں پھیلے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آئیے ناظرین، اس قسط میں ہم آپ کو آل سلجوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مختلف علاقوں میں حکومت کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک موصول ہو سکیں۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق، جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے پیدا ہوئے: پیغو، طغرل بیگ اور جغرو بیگ۔ لیکن سلطنت کی فرما روائی طغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ گرد و پیش کے ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر طغرل بیگ نے افغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے خلیفہ قائم بمراللہ اور طغرل بیگ کو اس فتنے کے حل کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ طغرل بیگ رمضان دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے طغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور ملک شاہ نے 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 10ویں سے 11ویں صدی عیسوی تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگین رہا۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو سلاجقہ روم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس خاندان کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش طغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 1064 میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائی کوچک میں چلا آیا۔ 1077 میں نائسا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 1057 میں نائسا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصہ میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن
کلچ ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایا تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلچ ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانشمندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 1182 میں کلچ ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کیسرو اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عزاء الدین کیکاوس اول نے سنوپ کو بھی فتح کر لیا۔ عزاء الدین کیکاوس اور اس کے بعد علاء الدین کیکوباد کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقیہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کیسرو ثانی کے عہد 1238 سے 1246 عیسوی سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رک سکا۔ اسی دوران تاتاری طوفان ایشیائے کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخر کار 1243 عیسوی میں کوزاخ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 1245 میں کیسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر سے حملے شروع کر دیے۔ درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ دو لڑکے عزاء الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عزاء الدین کیکاوس ثانی اور مشرقی حصے رکن الدین کلچ ارسلان رابع کو دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے، اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائے کوچک میں ساردخان، کروسی، ایدین، تکا، حمید، کرمانیہ، کرمیان، کستمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ناظرین، آئندہ آنے والی قسط میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔